السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو خبریں ہیں، ایک سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے اور دوسرا سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے۔ نواز شریف کو وطن واپسی جو ایک ڈیل کا شاخسانہ تھا، نتیجہ تھا، اور اس کے بعد جس حساب سے ان کو ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے اسی عدالتوں سے جنہوں نے اس کو مجرم قرار دیا تھا، اور وہ بھی اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو بڑے کیسز تھے، پاناما ریفرنسز کے 3 میں سے 2 کیسز، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے نواز شریف کو بری کیا، جبکہ نیب کی جانب سے فلیگ شپ ریفرنس کی جو بریت کا سزا جو بریت تھی وہ چیلنج کیا گیا تھا، وہ نیب نے واپس لے لیا۔ اب ایک اور بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ نواز شریف کو بہت جلد ملنے والا ہے، یعنی 7 دسمبر کو 2 دن بعد وہ ریلیف ملنے والا ہے۔ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں اسلام آباد کے احتساب عدالت نے نواز شریف کو 7 سال کی سزا سنائی تھی، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ سزا کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ اب نیب جو ہے وہ اسی اپنی اپیل کو واپس لینے کے لیے تیار ہے، اور نیب 7 دسمبر کو نواز شریف کی العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں سزا بڑھانے کے خلاف جو اپیل تھی وہ واپس لے گی، جو پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ اپیل واپس لے گی۔ دوسری جانب جو العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی، اس کیس میں بھی نیب نے نواز شریف کو ایک بہت بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیب کی طرف سے جو ذرائع بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں سزا بڑھانے کے خلاف نیب اپنا اپیل واپس لے گی، دوسرا نیب کی جانب سے جو موقف سامنے آئے گا وہ موقف یہ ہوگا کہ اس کیس میں بھی ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ اوپر کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یا جو ججمنٹ تھی وہ اسی پہ بھی امپلیمنٹ کرے، ہائی کورٹ کا جو دوسرے ریفرنسز کے جو فیصلے تھے وہ اسی پہ امپلیمنٹ کر کے اس کیس کو مکا دے۔ تو اہم پاسبل ہے کہ 7 دسمبر کو نواز شریف کو ایک اور بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، جو کہ میرے ذرائع کے مطابق نیب نے بالکل اپنی تیاری کر لی، اس کیس سے پیچھے ہٹنے کی۔ دوسری سائیڈ پہ بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ گزشتہ روز ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں وہ بڑے پر امید تھے، اور اس جیل کی ان 4 مہینوں میں ان کا یہی جو 5 اگست سے پہلے ان کا جو بیانیہ تھا کہ ڈٹ کے کڑا ہے کپتان، تو کل بھی ان کا یہ موقف تھا کہ ڈٹ کے کڑا ہے کپتان۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو انہوں نے تیر برسانے تھے وہ کل بھی برسائے، اور 5 اگست سے پہلے بھی برسائے تھے۔ عمران خان کے کل کے بیان کے بعد دیر رات تک پیمرا نے 2 صفحات کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس میں کیٹیگوریکلی کہا کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہے، جو مجرمان ہے، اس کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں چلے گا، یعنی کہ عمران خان کا کوئی بیان جو ہے وہ ٹی وی میڈیا چینلز نہیں چلائیں گے۔ دوسری جانب آج کی جو اسلام آباد کے سیشن کورٹ ہے وہاں پہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو نکاح ہے اس کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہے وہ عمران خان کے دوست اور بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا نے اسلام آباد میں ایک درخواست دائر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات تھے، ہمارا جو گھر تھا وہ عمران کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، عمران خان کی جو نکاح ہے وہ غیر قانونی، غیر شرعی ہے، اور وہ ایک فراڈ تھا۔ اس پر ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ کے جج سہیل جج قدرت اللہ، جو کہ ویسے اگر بظاہر ان کے ریمارک سے دیکھے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ پرو ہے، لیکن وہ بھی اس کیس کا جو ہے وہ اینٹی ہے، لیکن یہ پرو اس کیس میں جا رہے ہیں، اور کیونکہ جو کیس سننے کے لیے ابھی نہیں ہے وہ سنتا رہتا ہے اور اس پہ نوٹسز کرتا ہے۔ تو اس پہ 2 جو گواہان تھے، مفتی سعید اور اون چودھری، جو دونوں عمران خان کے بڑے قریبی تھے، ان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے تھے۔
آج جو تیسرا ریکارڈ کرایا گیا، قلم بند کرایا گیا، وہ خاور مانیکا کے گھریلو ملازم محمد لطیف نامی شخص تھا، جنہوں نے اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں اپنا بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا۔ جس حساب سے انہوں نے اسلام آباد کے سیشن کورٹ میں جو الفاظ کا استعمال کیا، وہ بظاہر یوں کہ میں اس الفاظ کو معذرت کروں گا کہ میں کہہ نہیں پاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ بقول ان کے کہ انہوں نے 2015 سے لے کے 2017 تک عمران خان اور ان کی اہلیہ، جو کہ پہلی اہلیہ نہیں تھی، بشرا بی بی کو کئی بار جو ناجائز تعلقات پہ دیکھا، ان کو بند کمرے میں اکیلے دیکھا، ان کو ایسے غیر اخلاقیاتی حرکات پر دیکھا، اور جب مجھے اکثر خاور مانیکا کہتے تھے کہ جائے ان دونوں کو دیکھ لے، اور میں جب جاتا تھا تو عمران خان مجھے وہاں سے یہی کہتے تھے کہ چل کتے نکلے باہر۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میں کہہ نہیں سکتا، اور میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ کمیونٹی ایسی ہے، اور مجھے وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے یا ان کے وہ الفاظ یہاں بتاتے ہوئے شرم ضرور آ رہی ہے۔ تو اس بیان کا جو بیان قلم بند کرایا گیا، اس پہ ظاہر ایک طور پہ، بظاہری طور پہ تو وہ عمران خان کے پگڑی اچھالنے یا عزت اچھالنے یا بشرا بی بی کو بدنام کرنے کے لیے ہے، یا ان کی جو سیاسی یا سماجی کریئر کے خاتمے کے لیے ہے، لیکن جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی ستو پینے والے لوگ نہیں ہیں، جو سوئے ہوئے قوم نہیں ہے۔ اس قوم کو اس میں عقل اور شعور دونا ہے، اس کو سمجھ ہے کہ جو چیزیں، جو اتنی گھٹیا اور گرے ہوئی حرکتیں کروانے پہ آپ اتر آئے ہیں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس حساب سے آج بیان ریکارڈ کرایا گیا، یا جس حساب سے ان چودھری اور مفتی سعید کا بیان ریکارڈ کرایا گیا تھا، یا جس حساب سے جو پٹیشن آئی تھی خاور مانیکا کی، اور اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا تھا، تو یہ باعث شرم ہے اس معاشرے کے لیے اور اس اسلامی ریاست کے لیے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو خیر، یہ تو کچھ ایسی چیزیں، اور ابھی ذرا یہ بھی بتاتی ہے کہ جو خاور فرید مانیکا کو جس طرح سے فورس کیا، یا باقی جو گواہان تھے اس کیس میں جس کو فورس کیا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں، یہ بھی ذرا کہہ رہی ہے کہ اس کیس میں جو بشرا بی بی کے جو بچے ہیں ان کو بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے خلاف اس قسم کے ایک سٹیٹمنٹ دیں اور اس قسم کے جو ہے وہ بیانات قلم بند کروائے، لیکن ابھی وہ ڈٹے ہیں۔ خیر، بہرحال ہم جس حکومت میں، ہم جس ملک میں جو اسلامی دو کلمے کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ آزاد ہو، اس میں جو چیزیں آج چل رہی ہے وہ شاید انتہائی افسوس کی بات بھی ہے کہ ہماری سیاست یا ہمارا انتقام کس حد تک پہنچ چکا ہے، اور ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، یا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کتنا گرا ہوا ہے، یا جو ہماری قیادت ہے وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر، میں کچھ الفاظ کے اوپر اپنے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف، ایک طرف عمران خان، اس نواز شریف کو جو 2015، 2016، 17، 18 سے 20 تک، اس کو 18 تک، اسپیسیفکلی 18 اور 2019 کی سٹارٹ تک جس حساب سے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، آج ایگزیکٹلی اسی نواز شریف کو جو ہے واپس ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، آج ان کو کال کوٹری میں بند کر کے طرح طرح کے کیسز، طرح طرح کی بدنامی، طرح طرح کی جو گھٹیا حرکتیں اور حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں یہ سارے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس قسم کے گندے اور غلیظ لوگ جو ہے وہ اس ملک سے ان کا خاتمہ ہو، اور یہ اسلام کے نام پہ جو بنا ملک ہے یہ واقعی میں اسلام کے نام پہ بنا ہی رہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔